اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور بصورت بارش اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہواؤں کے رخ پھیرنے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم آپ پر پوری سچائی کے ساتھ تلاوت فرماتے ہیں۔ پھر اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر بہتان تراشنے والے کذاب اور بڑے سیاہ کار کے لیے ہلاکت ہے۔ جو اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پھر اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، تو آپ اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اور جب اسے ہماری قرآنی آیات میں سے کسی چیز کا بھی علم ہو جاتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ ان کے اس عرصہ حیات کے بعد دوزخ ہے، اور جو مال دنیا انہوں نے کما رکھا ہے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ وہ بت ہی کام آئیں گے جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے کارساز بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت ترین دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں جہاز اور کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم بحری راستوں سے بھی اس کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اس نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے نظام کے تحت مسخر کر دیا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ وہ ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں جو اللہ کے دنوں کی آمد کی امید اور خوف نہیں رکھتے، تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا سو اپنی ہی جان کے نفع کے لیے، اور جس نے برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے انہیں ان کے ہم زمانہ جہانوں پر یعنی اس دور کی قوموں اور تہذیبوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے ان کو دین اور نبوت کے واضح دلائل اور نشانیاں دی ہیں، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم آ چکا انہوں نے اس سے اختلاف کیا محض باہمی حسد و عداوت کے باعث۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے شریعت پر معمور فرما دیا، سو آپ اسی راہ پر چلتے جائیے اور ان لوگوں کی خواہشوں کو قبول نہ فرمائیے جنہیں آپ کی اور آپ کے دین کی عظمت و حقانیت کا علم ہی نہیں ہے۔ بے شک یہ لوگ اللہ کی جانب سے اسلام کی راہ میں پیش آمدہ مشکلات کے وقت میں وعدوں کے باوجود ہرگز آپ کے کام نہیں آئیں گے،
اور بے شک ظالم لوگ دنیا میں ایک دوسرے کے ہی دوست اور مددگار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست اور مددگار ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت و عبرت کے دلائل ہیں اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کما رکھی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے کہ ان کی زندگی اور ان کی موت برابر ہو جائے؟ جو دعویٰ یہ کفار کر رہے ہیں نہایت برا ہے۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا، اور اس لیے کہ ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمائے ہیں، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا ہے، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے؟ پھر اسے اللہ کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں ہماری دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، ہم بس یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں زمانے کے حالات و واقعات کے سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ گویا خدا اور آخرت کا مکمل انکار کرتے ہیں، اور انہیں اس حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ صرف خیال و گمان سے کام لے رہے ہیں۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس کے سوا ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے اور پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر تم سب کو قیامت کے دن کی طرف جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تب سب اہل باطل سخت خسارے میں پڑ جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کفار و منکرین کا ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا بیٹھا ہوگا، ہر فرقے کو اس کے اعمال کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، یہ ہمارا نوشتہ ہے جو تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کرے گا، بے شک ہم وہ سب کچھ لکھوا کر محفوظ کر لیا کرتے تھے جو تم کرتے تھے۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا، یہی تو واضح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم پر پڑھ پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ بس تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم اسے وہم و گمان کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اور ہم اس پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور ان کے لیے وہ سب برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو وہ انجام دیتے تھے، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا دیا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیاوی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، سو آج نہ تو وہ اس دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کے ذریعے اللہ کی رضا جوئی قبول کی جائے گی۔ بس اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا مالک ہے،
سب جہانوں کا پروردگار بھی ہے، اور آسمانوں اور زمین میں ساری کبریائی یعنی بڑائی اسی کے لیے ہے، اور وہی بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔